میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی پر ہونا چاہیے۔ اور حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا اور ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ یعنی جو میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوتی ہیں، جو مجھ سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، جو اسباب یا وسائل میں اختیار کر رہا ہوں، ان اسباب و وسائل کی وجہ سے میری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، بلکہ میرے رب عز و جل کے کرم سے، میرے رب کی عنایتوں سے مجھ پر آنے والی تکالیف مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے میری مصیبت دور کرنے کا۔ ایک اور مقام پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حقہ تجھے وصف توکل حاصل ہو گیا۔ اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی توکل کے حصول کا ایک طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے اور اللہ رب العزت کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالی پر توکل کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔